بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اب تک الحمدللہ ہمارے 16 درس مکمل ہو چکے اور اس میں ہم نے 7 باب اس کتاب کے پڑھ لیے۔ آج کا جو 17واں درس ہے وہ ہمارا، اس میں ہم ابتدا کرتے ہیں 8ویں باب سے۔ 8واں باب آخری امام حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق چند ایک سوالات ہیں اور ان کے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے جو اب تک گفتگو کی ہے، پچھلی گفتگو سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ موجودہ دور میں بھی ایک امام کا ہونا ضروری ہے۔ جو دلیلیں ہم نے ذکر کی تھیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آج کے دور میں بھی ایک امام، ایک لیڈر، ایک ہادی راہبر کا ہونا، ایک خلیفہ رسول کا ہونا ضروری ہے، اور وہ فی الوقت ہمارے درمیان میں ان کو موجود ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے۔ اور وہ دلیلیں یہ بھی ثابت کرتی ہیں کہ وہ آخری جو 11واں امام تھے امام حسن علیہ السلام، ان کی اولاد میں سے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ دلیلوں کے مطابق جیسا کہ ہمارے زمانے کے امام ہیں، امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف، اور 12واں جو ہے آخری امام ہیں، ضروری ہے کہ پھر ہمیں معلومات ہونی چاہیے ان کے بارے میں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے کسی کی، نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلا سوال ان کی شخصیت کے کچھ حالات کے بارے میں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے جو امام ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام، امام حجت ہیں۔ یہ ان کے القاب ہیں معروف، امام العصر، امام حجہ، امام مہدی۔ ان کا نام جو ہے وہ ان 4 حروف سے مرکب ہے، میم ہا میم دال۔ کنیت ان کی ابو القاسم ہے، یعنی بعین ہی وہی نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اور جو کنیت تھی، چونکہ انہوں نے منع فرمایا تھا کہ کسی کا نام میرے نام پر اور ساتھ کنیت میری کنیت پر نہ ہو، یعنی یا تو یہ کنیت رکھے ابو القاسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ سکتا ہے، جمع نہیں کر سکتا۔ یہ صرف امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کے لیے ان کی خاصیت تھی کہ ان کا نام جو ہے نبی پاک کے نام پر ہوگا اور ان کی کنیت آپ والی ہی کنیت ہوگی۔ تو کنیت ابو القاسم ہے۔ 255 ہجری میں سامرہ میں 15 شعبان کی رات کو امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر پہ جناب نرجس کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے۔ اگرچہ جو عباسی خلیفہ تھا اس وقت معتمد، اس نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں کسی بھی پیدا ہونے والے مولود کے بارے میں جاسوسی کا نظام بنایا ہوا تھا، معین کیے ہوئے تھے جاسوس، کیونکہ وہ چیز بار بار سن چکا تھا اور مسلمانوں میں معروف تھی کہ جس ہستی اور جس ذات نے آ کر تمام حکومتوں کا تختہ پلٹ دینا ہے، تختہ الٹ دینا ہے، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہے، انہی کی صلب سے ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بڑی یعنی دقت کے ساتھ اس چیز کی جاسوسی وہ لے رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجنا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی جب علم میں آیا، نجومیوں کے ذریعے سے خبر آئی کہ ایک بچہ آنے والا ہے، تو اس نے ہر بچے کو آتے ہی دنیا میں قتل کروایا۔ روایات میں ہے 70,000 تک بچہ قتل کروایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ ہی سے تیرے گھر میں پلواؤں گا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی ولادت کو بھی مخفی رکھا، اور ولادت کے بعد بھی عام لوگوں کی نظروں سے آپ اجھل رہتے تھے۔ امام عسکری علیہ السلام صرف اپنے بعض خواص کو زیارت کروایا کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ یہ تمہارے امام ہوں گے۔ ابھی آپ کی عمر 5 برس ہی تھی
کہ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور منصب امامت کے بوجھ کو اٹھانا پڑا، اور اس کے بعد بھی امامت کے عہدے کو سنبھالنے کے بعد بھی عمومی ملاقات نہیں رہی آپ کی، صرف خاص لوگوں سے ملاقات ہوتی تھی اور خاص سفیر مقرر کیے ہوئے تھے، لوگوں کی رسائی، عام لوگوں کی رسائی اس سفیر تک ہوتی تھی، اس تک وہ اپنے مسائل پہنچاتے تھے، اپنی مشکلات پہنچاتے تھے، خمس کے اموال پہنچاتے تھے، اس کا آگے رابطہ جو ہے وہ امام علیہ السلام سے ہوتا تھا۔ کچھ خواص کی جو ہے ملاقات بھی ہوتی تھی، بہت سارے لوگوں نے جو ہے ملاقات کی خاص طریقے سے۔ یہ سلسلہ جاری رہا تقریباً 69 سال تک۔ اس عرصے کو غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، چونکہ غیبت تھی، عام لوگوں کی ملاقات نہیں ہوتی تھی، لیکن صغریٰ اس لیے کہ کچھ لوگوں کی ملاقات ہو جاتی تھی۔ 329 ہجری میں آپ نے اپنے آخری اور چوتھا جو سفیر تھا، 4 سفیر اس عرصے میں رہے اس 69 سالہ زندگی میں، چوتھے سفیر کو خط لکھا کہ وہ 6 دن کے بعد فوت ہونے والے ہیں وہ سفیر، اور اس کے بعد ہمارا کوئی سفیر یا نائب خاص نہیں ہوگا، چونکہ اب غیبت کبریٰ واقع ہو رہی ہے، لہٰذا اس کے بعد جو مشاہدے کا دعویٰ اسی خط میں ہے، اس کے بعد جو مشاہدے کا دعویٰ کرے اسے جھٹلایا جائے کہ میری ملاقات ہوتی ہے امام سے اور میں ان سے اپنی مثلا تعلیمات لیتا ہوں اور احکام لیتا ہوں اور میں ان سے ملتا رہتا ہوں، اس کو جھٹلا دو، جھوٹ ہوگا۔ اس کے بعد یعنی اس خط کے بعد اور اس آخری سفیر کے بعد آپ عام اور خاص سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور اس زمانے کو پھر غیبت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ جو ابھی تک آ رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس زمانے کو کوتاہ کرے، کم کرے، تاکہ ہم اپنے امام کی زیارت سے مشرف ہو سکیں۔ یہ پہلا سوال جو کہ امام علیہ السلام کی زندگی اور حالات کے متعلق مختصر معلومات تھیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امام کی غیبت سے کیا مراد ہے کہ وہ غائب ہو گئے؟ کیا وہ اس دنیا میں ہیں یا اس دنیا سے باہر ہیں، آسمانوں میں ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اگر اس دنیا میں ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر آسمانوں میں ہے تو وہ ہمارے امام کیسے ہوئے جبکہ وہ آسمانوں میں رہتے ہیں؟ جبکہ امام کے لیے ہے کہ وہ اپنی رعیت میں ہو۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہت ساری روایات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے غیب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے وہ آسمانوں میں ہے، اسی زمین پر رہتے ہیں، لوگوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے ان کے شخص کو، ان کی پہچان کو جو ہے وہ مخفی رکھا ہوا ہے لوگوں سے۔ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے، یعنی حج کے ایام میں وہ حج کرنے آتے ہیں، کربلا کی زیارت کے لیے وہ آتے ہیں، لوگ انہیں دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں کہ یہ زمانے کے امام ہیں۔ جب غیبت کبریٰ ختم ہوگی تو کئی ایک لوگ کہیں گے ہم نے آپ کو دیکھا تھا، یہ آدمی ہم نے حج پہ دیکھا تھا مثلا، اور یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں ہو لیکن پہچان نہ ہو۔ اس کی ایک واضح مثال یوسف علیہ السلام کی شخصیت ہے، کتنا عرصہ لوگوں کے درمیان میں رہے، کوئی جانتا تھا کہ یہ زمانے کے نبی ہیں؟ غلامی کے زمانے میں رہے، خدمت کرتے رہے، یعنی قید خانے کے اندر رہے، پھر بادشاہ کے جو ہے وہ مقرر ہوئے ان کے خزانوں پر، کوئی نہیں جانتا تھا نبی ہیں، بعد میں جا کر ظاہر ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے کہ کسی ولی کی پہچان لوگوں پر جو ہے اس پر پردہ ڈال دے جبکہ وہ ان کے درمیان میں موجود ہو۔ یہ مراد ہے ان کی جو ہے وہ غیبت سے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ زمانہ غیبت صغریٰ میں جو سفراء اور نواب تھے ان کی مختصر معلومات کیا ہیں؟ یہ تو ہم نے عرض کر دیا کہ وہ 4 ہیں، ان کے نام کیا ہے، ان کا جو زمانہ تھا سفارت کا وہ کیا تھا،
تو سب سے پہلے جو سفیر ہے وہ عثمان ابن سعید عمری ہے۔ ان کا زمان سفارت جو ہے 260 ہجری سے 280 ہجری تک ہے، یعنی تقریباً 20 سال۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ہیں محمد، یعنی محمد بن عثمان عمری۔ ان کا زمان سفارت 280 ہجری سے، یعنی اپنے باپ کی وفات کے بعد سے 305 ہجری تک، یہ تقریباً 25 سال ہو گئے۔ تیسری شخصیت حسین بن رو ہیں، نوبختی۔ ان کا زمان سفارت 305 ہجری سے 326 ہجری تک، تقریباً 21 سال۔ چوتھے نمبر پر ہیں علی بن محمد سمری۔ ان کا زمان سفارت 326 ہجری سے 329 ہجری تک، تقریباً 3 سال بنتا ہے۔ تو یہ 4 سفراء ہیں۔ ایک مومن کو ان کے نام آنے چاہیے کہ یہ ہمارے غیبت صغریٰ کے 4 سفیر ہیں، ہمارے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کہ جو امام اور لوگوں کے درمیان واسطہ ہوا کرتے تھے۔ چوتھا سوال اس باب کا یہ ہے کہ یہ جو ہمارے امام کی غیبت کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یہ دنیا میں کوئی نئی چیز واقع ہوئی ہے یا اللہ کے کچھ اولیاء کی غیبت پہلے دور میں بھی واقع ہوتی رہی ہے؟ اگر واقع ہوتی رہی ہے تو پھر تو مسئلہ آسان ہے کہ ہر دور میں مثلا پہلے بھی واقع ہوتی رہی ہے غیبت، کوئی نئی چیز نہیں، تاکہ ذہن سے یہ شبہ دور ہو جائے کہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا ایسا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی مصلحت دیکھی ہے، جب بھی حکمت دیکھی ہے، اس مصلحت و حکمت کے پیش نظر اپنے اولیاء کی کو غیبت میں بھیجتا رہا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کیا ہے انہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، زندہ ہونے کے باوجود لوگوں کے اندر نہیں ہیں، لوگ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ جناب خضر علیہ السلام اس دنیا میں موجود ہیں لیکن لوگ نہیں ان کو جانتے۔ کئی جگہ لوگوں کی وہ ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی خضر علیہ السلام سے۔ روایات میں ہے کئی دفعہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے گھر پہ تشریف لائے، زیارت ہوئی، ملاقات ہوئی۔ تو یہ اللہ کے اولیاء تھے اور اللہ نے انہیں غیب رکھا ہوا ہے۔ بعض روایت میں ادریس علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ زندہ ہے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام، لیکن مختصر سا عرصہ ہے، لیکن یہ بھی غیبت ہے کہ 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رہے، تو وہ بھی موجود تھے اسی دنیا میں لیکن لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ کسی ولی کی غیبت یہ ایک الہی سنت ہے، اللہ تعالیٰ غیب میں بھیجتا رہتا ہے اپنے اولیاء کو، یہ تاریخ میں ہوتا رہا ہے۔ اگلا سوال اور 5واں وہ یہ ہے کہ ایسی شخصیت کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ ابھی غیب ہیں، بعد میں ظاہر ہوں گے اور امامت کے فرائض انجام دیں گے، یہ عقیدہ رکھنا کیا شیعہ کے ساتھ خاص ہے؟ جس طرح بعض لوگ تصور کرتے ہیں کہ امام ہیں اور وہ غیب ہیں اور وہ ظاہر ہوں گے اور وہ دنیا پر حکومت کریں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں گے، عدل و انصاف کو قائم کریں گے۔ یہ شیعہ مسلک کے ساتھ خاص ہے یا دوسرے لوگ، دوسرے مذاہب والے بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ عقیدہ شیعہ کے ساتھ خاص نہیں، یہ ایک عالمی عقیدہ ہے۔ عالمی عقیدہ اس لیے ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اختلاف جو ہے وہ صرف اس شخص میں ہے کہ وہ کون ہے۔ یعنی سب کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے
اس دنیا میں، حتیٰ جو قیامت کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک حاکم نے ایسا حاکم آئے گا جو پوری دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا، جو بشریت میں انصاف لاگو کرے گا، مظلوم کو اس کا حق دلائے گا، ظالم سے حق چھینے گا، امن و امان ہوگا پوری دنیا پر، اقتصاد بہترین ہوگا، یعنی دنیا ایک جنت کا نمونہ ہوگی۔ یہ عقیدہ تمام ادیان میں پایا جاتا ہے۔ فرق صرف جو ہے وہ مصداق میں ہے، وہ شخص کون ہے، اس میں جا کر کے اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ کیوں تمام اس میں متفق ہیں اس عقیدے میں، ایک وجہ یہ ہو کہ یہ فطرت کی آواز ہے، یعنی انسان کی فطرت سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ کب تک یہ ظلم، کب تک یہ ناانصافی، کب تک بے گناہ قتل، کب تک بے جا اموال کی تقسیم اور اس کا استعمال، کب تک یہ رنگ و نسل کا امتیاز، کب تک یہ زبان کی بنیاد پر ترجیحات، کب تک یہ قومی تعصب۔ فطرت کہتی ہے ایک دن آئے گا سب کچھ ختم ہوگا، صرف عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ تو شاید اسی فطرت کی آواز کی وجہ سے تمام ادیان اس پر متفق ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ظلم ختم ہوگا، مظلوم کی فریاد رسی ہوگی اور معاشرے میں امن و امان قائم ہوگا۔ اس کی آگے تھوڑی سی تفصیل ہے کہ کون سا مذہب کس کو دیکھتا ہے کہ وہ اس کا مصداق ہے، وہ کون ہے، وہ شخص کون ہے، کون سا مذہب کس شخص کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ آئے گا۔ یہ تھوڑا سا چونکہ مطلب تفصیلی ہے اور ہمارے درس کا وقت ختم ہونا چاہتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اس تفصیل کو جو ہے وہ اگلے درس پر کے اندر انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تب تک اجازت چاہیے۔ والحمدللہ رب العالمین۔